نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبي مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام آباء باوجود بلند توشیح کا نظرانہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ صدر محفل نائب عزت کے لائق قابل صد احترام پیر طریقت پیر صوفی حاجی خلیل احمد صاحب منتظر اللہ العالی اور پیر طریقت پیر سید امجد عزیز شاہ صاحب معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ عرض کر لینے کے بعد میں اور آپ آج حاضر ہیں آفتاب نقشبندیت، مہتاب مجددیت، ولی کامل حضرت محمد عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سرانہ عرس مبارک کی محفل میں اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان نیک بزرگوں کے صدقے سے ہم پر خصوصی اپنا فضل و کرم فرمائے اور ہمیں ان نیک بندوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے کلام مجید میں ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک میرے جو دوست ہیں، میرے جو ولی ہیں، ان کو کوئی خوف نہیں اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ معزز سامعین کرام، ولی کا معنی دوست اور پیارا ہے۔ جس بندے کو اللہ کی محبت اور اس کی دوستی کا شرف حاصل ہو جاتا ہے، وہی بندہ دین اور دنیا میں اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ تو آئیں اس رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا تو لوگوں کو کیسے اپنا محبوب بناتا ہے، تو لوگوں کو کیسے اپنا ولی بناتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان قبول کرنے کے بعد تقوی اختیار کرتے ہیں وہی میرے نیک دوست بن جاتے ہیں، میرے ولی بن جاتے ہیں۔ اب تقوی کیا ہے؟ تقوی کے متعلق بہت سے مفسرین کرام اپنی اپنی تفاسیر بیان کی۔ پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر ضیاء القرآن کے اندر یوں لکھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ جہاں پر اللہ نے انسان کو حاضر ہونے کا حکم دیا ہے وہاں سے کبھی غیر حاضر نہ ہو، اور جہاں پر حاضر ہونے سے روکا ہے وہاں پر کبھی حاضر نہ ہو۔ جب تقوی کے اس معیار کو اختیار کر کے انسان اپنی زندگی گزارتا ہے تو مقام یہ مل جاتا ہے کہ بغداد شریف میں بیٹھ کر حضور غوث پاک یوں فرماتے ہیں قدم حاضری علی راقبۃ کل ولی اللہ، تو سینکڑوں میل دور اجمیر شریف کے مقام پر خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ سن لیتے ہیں اور آپ یوں عرض کرتے ہیں یا غوث پاک آپ کا قدم صرف ہماری گردن پر نہیں بلکہ آپ کا قدم ہماری آنکھوں میں سر پر بھی ہے۔ تو جب تقوی کی اس معیار کو اختیار کر کے انسان اپنی زندگی گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دوریاں ختم فرما دیتا ہے، اس کے لیے دوری نہیں رہتی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو سے فاصلے ختم فرما دیتا ہے۔ اب ولایت کی قسمیں، ولایت کی کتنی قسمیں؟ ولایت کی 4 قسمیں۔
توجہ چاہوں گا تمام احباب کی. ولایت کی 4 قسمیں ہیں. پہلی قسم ہے ولایت محمدی، ولایت محمدی. اور دوسری قسم ہے ولایت عشقی، اور تیسری قسم ہے ولایت روحی، اور چوتھی قسم ہے ولایت وہبی. یہ 4 قسمیں ہیں ولایت کی. پہلی قسم ولایت محمدی، دوسری قسم ولایت عشقی، اور تیسری قسم ولایت روحی، اور چوتھی قسم ہے ولایت وہبی. اب ولایت محمدی والے یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ ولایت محمدی کن لوگوں کو عطا کی؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنا ایک ایک سانس اللہ کی یاد میں بسر کیا ہو، اور ایک ایک سانس میں اللہ کا ذکر کیا ہو، اور ہر لمحہ حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے زندگی گزاری ہو. ہر لمحہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے گزاری ہو. تو یہ وہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ جو نقشبند سلسلہ کے بہت ہی پائے کے بزرگ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ ولایت محمدی والے ہیں کہ جنہوں نے ساری زندگی اپنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے گزار دی، ساری زندگی. تو یہ ولایت محمدی والے لوگ ہیں. یہ تو وہ لوگ ہیں حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ جب آپ سونے لگتے تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کو دیکھتے کہ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے سوتے. جب وہ جاگتے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جاگنے کو دیکھتے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے جاگے تھے. تو لہٰذا ہر لمحہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے دکھا دیا. اس لیے کسی شاعر نے کہا وہ کہتا ہے کہ جس کی ہر ادا سنت مصطفیٰ ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سنا. پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ولایت عشقی. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو عشق والے، جو محبت والے ہیں. یہ محبت والے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ان کی ہر وقت نظر اللہ تعالیٰ کے جلووں پر لگی رہتی ہے. حضرت غوث شاہ علی قلندر دلی کے بزرگ تھے. آپ جا رہے تھے تو ساتھ آپ کے مریدین بھی تھے. تو حضرت غوث علی شاہ قلندر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے دیکھا کہ 2 شخص کوئلے پر ہیں اور نیچے کوئلہ وہ اوپر بیٹھے ہیں لیٹے ہوئے ہیں. تو ایک کا جسم جل رہا ہے، ایک کا جسم نہیں جل رہا. تو غوث علی شاہ قلندر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جب یہ دیکھا تو آپ نے اپنے مریدوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے میرے مریدوں بتاؤ ان میں کامل کون ہے؟ ان میں کامل کون ہے؟ مریدوں نے جب دیکھا تو وہ عرض کرنے لگے یا حضرت کامل وہی ہے جو جل نہیں رہا، جن کو کوئلے نہیں جلا رہے. تو آپ نے فرمایا یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. یا حضرت ہمارے نزدیک تو وہی کامل ہے کہ جس کو کوئلے نہیں جلا رہے. تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تم نے غلط کہا. یا حضرت پھر کون ٹھیک ہے، کون کامل ہے؟ تو حضرت غوث علی شاہ قلندر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جو جل رہا ہے نا وہ کامل ہے. جو جل رہا ہے نا وہ کامل ہے. یا حضرت وہ کیسے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ جو نہیں نہ جل رہا اس نے ولایت کے زور پر اس کے جو سنا کوئلوں کو ٹھنڈا کر دیا، اور جو جل رہا ہے اس کی نظر آسمانوں کی طرف ہے. وہ کہتا ہے کہ اے میرے رب میرا جسم جلتا ہے تو جلے، تیرے نظاروں سے میں نظر نہیں ہٹاؤں گا، تیرے جلووں سے نظر نہیں ہٹاؤں گا. تو یہ وہ لوگ ہیں، یہ ولایت عشقی والے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہمارا جسم جلتا ہے تو چلے، ہمارا جسم جلتا ہے تو جلے، لیکن اللہ کے نظاروں سے، اللہ کے جلووں سے ہم اپنی نظریں نہیں ہٹائیں گے. یہ ہوتے ہیں ولایت عشقی والے. ولایت روحی یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں ہی ولایت عطا فرما دی، عالم ارواح میں ہی ولایت عطا فرما دی. اور اس کی مثال میں یوں پیش کروں گا کہ حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ رحمہ، آپ نے حضرت شاہ رخ عالم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا کہ اے بیٹے یہ بتا کہ جب اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں یہ پوچھا تھا کہ الستو بربکم، کیا وہ تمہیں وقت یاد ہے؟ کیا وہ وقت تمہیں یاد ہے؟ تو جب آپ نے یہ سنا تو آپ عرض کرنے لگے کہ ہاں یا حضرت مجھے تو اتنا یاد ہے کہ جب رب نے پوچھا نا کہ الستو بربکم تو میں آپ کے پاس بیٹھا تھا. میں اٹھ کر
کہنے ہی والا تھا قالو بلا، تو آپ نے میرا ہاتھ پکڑ کر، میرا بازو پکڑ کر مجھے پاس بٹھا دیا اور کہا کہ پہلے تو نے نہیں کہنا، سب سے پہلے نبیوں کے سلطان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، پھر باقی انبیاء فرمائیں گے، پھر صحابہ فرمائیں گے، پھر اس کے بعد تابعین، تبع تابعین فرمائیں گے، پھر اس کے بعد تیرے نمبر آئے گا۔ مجھے تو وہ وقت بھی یاد ہے، تو آپ نے مجھے اس وقت کہا تھا، میرا بازو پکڑ کر مجھے اپنے پاس بٹھا دیا اور کہا کہ ابھی تو نے نہیں کہنا، ابھی سب سے پہلے اگر کوئی کہے گا تو وہ نبیوں کے سلطان کہیں گے۔ تو مجھے تو وہ وقت بھی یاد ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں ہی ولایت عطا فرما دی۔ اب اس کے بعد آخر میں ولایت وہبی، یہ وہ لوگ ہیں جو محنت نہیں کرتے، بس چلتے چلتے کسی کامل کی نظر پڑ گئی، ولایت عطا فرما دی، تو وہ ولایت وہبی والے ہوتے ہیں۔ یہ محنت نہیں کرتے، بس چلتے چلتے کسی کامل کی نظر پڑی تو بس اس کی کامل کی نظر پڑتے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کی دنیا بدل دی۔ جب دل کی دنیا بدلی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ولایت عطا فرما دی۔ یہ ولایت وہبی حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے آستانہ کا لنگر پکانے والا نان بھائی، مہمانوں کی خدمت کی، کھانا پکا کر دیا، روٹی پکا کر دی، تو آپ خوش ہوئے۔ جب آپ خوش ہوئے نا تو آپ نے فرمایا بھی ادھر آ، مانگ کیا مانگتا ہے؟ تھا تو وہ نان بھائی عام آدمی تھا، اس نے کہا کہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا کہ جب یہ خود کہہ رہے ہیں نا مانگ، تو پھر عام چیز نہیں مانگنی چاہیے، کوئی خاص ہی مانگنا چاہیے۔ تو وہ نان بھائی کہتا ہے کہ یا حضرت اپنے جیسا بنا دیں، یا حضرت اپنے جیسا بنا دیں۔ اب جب آپ نے یہ سنا تو آپ نے فرمایا اچھا یہ کام تو بہت مشکل، میرے لیے مشکل نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ تیرے لیے مشکل ہو جائے گی۔ اس نے کہا کہ یا حضرت آپ نے خود ہی تو فرمایا تھا مانگ کیا مانگنا ہے، تو پھر میں نے یہ سوچا کہ اگر مانگنا ہی ہے تو پھر سب سے اچھی چیز مانگی جائے، یا حضرت مجھے اپنے جیسا بنا دے۔ تو جب یہ بات ہوئی نا تو آپ اپنے حجرہ مبارک میں لے گئے اور توجہ دی، نظر ڈالی تو اپنے جیسا بنا دیا۔ جب اپنے جیسا بنا دیا، جب باہر تشریف آئے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ساتھ وہ نان بھائی بھی آیا۔ اب جو باہر مریدین بیٹھے ہوئے تھے وہ اب پریشان ہیں، تذبذب کا شکار ہیں کہ ان میں اصل کون ہے اور دوسرا کون ہے۔ جب تذبذب کا شکار ہوئے تو پاس بیٹھے ہوئے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے سارے مریدین عرض کرنے لگے، سارے پیر بھائی عرض کرنے لگے یا حضرت آپ ہی بتا دیں کہ ان میں کامل کون ہے، ان میں دوسرا کون ہے۔ تو جب آپ نے ان کی طرف دیکھا نا تو آپ نے فرمایا تمہیں نظر نہیں آتا، تمہیں نظر نہیں آتا بھئی وہ کیسے؟ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کی ٹانگیں کانپ رہی ہے وہ اصل نہیں ہے، جو ثابت قدم ہے وہ خواجہ باقی باللہ ہے۔ بس اللہ اکبر یا رسول تو اس لیے کہ جو ثابت قدم ہے وہ ہے خواجہ باقی باللہ، جو دوسرے ہیں وہ نان بھائی ہے۔ ظاہر تو شکل ایک جیسی ہو چکی تھی لیکن کامل کی نظر پڑ گئی، کامل کی نظر پڑ گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ولایت عطا فرما دی۔ یہ ہوتے ہیں ولایت وہبی والے۔ تو اس لیے محترم سامعین کرام بس ہمیں اللہ والوں کے قدموں کے ساتھ لگے رہنا چاہیے۔ اور یہ ولایت اس ولایت کے سردار تو حضرت مولا علی شیر خدا ہیں، اس ولایت کے سردار تو حضرت مولا علی شیر خدا ہے۔ آپ جس کو چاہتے ہیں اس کو ولایت عطا فرماتے ہیں، کیونکہ یہ کوئی گھرانہ عام نہیں ہے، پنجتن پاک کا گھرانہ ہے، اہل بیت کا گھرانہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کو یہ شان عطا فرمائی، یہ مقام عطا فرمایا کہ ان کے گھر جیسا کسی کا گھر نہیں، ان کی شان جیسی کسی کی شان نہیں، ان کے مقام جیسا کسی کو اللہ تعالیٰ نے مقام نہیں عطا فرمایا۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا آپ تو اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کو یہ شان عطا فرمائی کہ ان کی جیسی کسی اور کو شان نہیں عطا فرمائی، یہ مقام عطا فرمایا کہ ان کے جیسے کسی اور کو مقام نہیں عطا فرمایا۔ بس میں ایک بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا کہ ایک دفعہ حضرت مولا علی شیر خدا اور آپ کے پیارے بیٹے حضرت امام حسین علیہ السلام، آپ کی چھوٹی سی عمر ہے، گھر میں تشریف فرما تھے۔ تو جس طرح ہمارا اس معاشرے کے اندر، اس ماحول کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ جب کچھ لوگ اکٹھے بیٹھ جائیں تو ان میں سے یہ کہتا ہے کہ میرا جو باپ ہے اس کے پاس اتنی دولت ہے، اتنا مالدار ہے، اتنا جگیردار ہے، اور وہ یعنی اپنا فخر بیان کرتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ جی میرا بیٹا بہت لائق ہے جی، بڑا اچھا ہے جی،
بڑا لوگوں کے اندر اس کا نام ہے، یعنی وہ اپنا ہم فخر بیان کرتے ہیں. تو کچھ کہتے ہیں جی میرا تعلق فلاں وزیر کے ساتھ ہے، جی فلاں بادشاہ کے ساتھ ہے. یعنی اس معاشرے کے اندر جب بھی کوئی اکٹھے ہوتے ہیں وہ اپنا فخر بیان کرتے ہیں. تو ایک دفعہ حضرت مولا علی شیر خدا اور حضرت امام حسین علیہ السلام آپ گھر میں تشریف فرما تھے. تو حضرت مولا علی شیر خدا کہتے ہیں کہ اے بیٹے آج ہم ایک دوسرے کو اپنا فخر نہ بتائیں. توجہ چاہوں گا، آج ہم ایک دوسرے کو اپنا فخر نہ بتائیں. تو حضرت امام حسین عرض کرتے ہیں ابا جان ٹھیک ہے بتاتے ہیں ایک دوسرے کو. تو حضرت مولا علی شیر خدا آپ فرماتے ہیں کہ اے بیٹے پہلے تیری باری، پہلے تو اپنا فخر بیان کر. بیٹے پہلے تیری باری، تو اپنا فخر بیان کر. تو حضرت امام حسین عرض کرتے ہیں ابا جان آپ بڑے ہیں، پہلے آپ اپنا فخر بیان کریں. تو حضرت مولا علی شیر خدا کہتے ہیں نہیں بیٹے پہلے تو اپنا فخر بیان کر. اچھا. تو حضرت امام حسین کا پہلا فخر سنیں. حضرت امام حسین کہتے ہیں کہ اے ابا جان میرا پہلا فخر یہ ہے کہ میرے نانا ہے نبیوں کے سلطان. اگر آپ کیسے نانا ہے تو دکھائیں. میرے نانا ہے نبیوں کے سلطان، اگر آپ کیسے نانا ہے تو دکھائیں. آگے سے مولا علی شیر خدا آپ فرماتے ہیں کہ بیٹے تیرے نانے جیسا میرا نانا نہیں. پھر کہتے ہیں کہ امام حسین کہتے ہیں کہ ابا جان میرا دوسرا فخر یہ ہے کہ میرے باپ حضرت علی ہیں شیر خدا، اگر آپ کیسے باپ ہے تو دکھائیں. تو آگے سے مولا علی شیر خدا بھی آپ فرماتے ہیں کہ اے بیٹے تیرے باپ جیسا میرا باپ بھی نہیں. پھر حضرت امام حسین عرض کرتے ہیں کہ ابا جان میرا تیسرا فخر یہ ہے کہ میری ماں ہے جنتی عورتوں کی سردار، اگر آپ کیسی ماں ہے تو دکھائیں. تو آگے سے مولا علی شیر خدا آپ فرماتے ہیں کہ بیٹے تیری ماں جیسی میری ماں بھی نہیں. پھر حضرت امام حسین آپ عرض کرتے ہیں کہ ابا جان میرا چوتھا اور آخری فخر یہ ہے کہ میرا بھائی حضرت امام حسن، میرا بھائی حسن جنت کے نوجوانوں کا سردار ہے، اگر آپ کا ایسا بھائی ہے تو دکھائیں. تو آگے سے حضرت مولا علی شیر خدا آپ فرماتے ہیں کہ بیٹے تیرے بھائی جیسا بھی میرا بھائی کو نہیں. تو حضرت امام حسین کا عرض کرتے ہیں کہ ابا جان اب آپ کی باری ہے، آپ اپنا فخر بیان کریں. تو جب حضرت مولا علی شیر خدا آپ بولنے ہی والے تھے حضرت امام حسین عرض کرتے ہیں کہ ابا جان بڑے بڑے فخر تو میں نے چن لیے، آپ کے لیے تو کوئی فخر نہیں بچا. تو جب حضرت مولا علی شیر خدا نے جب بات سنی تو آپ فرماتے کہ میں ہوں شیر خدا. تو جو رب کا شیر ہو وہ ہارتا نہیں ہے، جو رب کا شیر ہو وہ ہارتا نہیں ہے. تو آگے سے حضرت امام حسین کو حضرت مولا علی شیر خدا آپ فرماتے کہ سن تیرے نانے جیسا میرا نانا نہیں، تیرے باپ جیسا میرا باپ نہیں، تیرے بھائی جیسا میرا بھائی نہیں، تیری ماں جیسی میری ماں نہیں، لیکن سن میرا فخر یہ ہے کہ میرا بیٹا ہے حسین، اگر تیرا ایسا بیٹا ہے تو دکھا. میرا بیٹا ہے حسین، اگر تیرا ایسا بیٹا ہے تو دکھا. آگے سے حضرت امام حسین عرض کرتے ہیں کہ ابا جان آپ کے بیٹے جیسا میرا بیٹا نہیں. آل حضرت علی تربی آپ فرماتے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنی شان عطا فرمائی، اتنا مقام عطا فرمایا کہ جن کے مقام کو ہم نہیں سمجھ سکتے. تو اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے اور ان کے نفس قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.